السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی مبارک مجلس کا عنوان ہے کیا گھر میں بلی پالنا سنت ہے؟ اس عنوان کے انتخاب کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ہمارے معاشرہ، ماحول اور علاقوں میں بہت سارے لوگوں کو جانور پالنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو بڑے خونخوار جانور بھی پالتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو چھوٹے پالتو مانوس جانور پالتے ہیں۔ انہی جانوروں میں سے ایک جانور بلی ہے۔ بہت سارے لوگ بلی پالنے کے شوقین ہوتے ہیں، تو دوستوں نے پوچھا کہ کیا گھر میں بلی پالنا سنت ہے اور بلی پالنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ دوستوں نے سوال کیا ہے۔ یاد رکھیے، اس سلسلے میں ایک بات تمام علماء کرام اور فقہائے اعظام اس بات پر متفق ہیں کہ گھر میں بلی پالنا شرعاً جائز ہے اور گھر میں رکھنا بھی درست ہے۔ بلی سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ بلی نہ تو موذی جانوروں میں سے ہے اور نہ ہی بلی نجس اور پلید ہے، اور بلکہ بلی کو گھر میں رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے، چوہے اور سانپ وغیرہ سب کو بلی کھا جاتی ہے، اور گھر بلی کی شرارتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے بلی وغیرہ کو گھر میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ نیز بلی نجس اور پلید بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے نجس اور پلید نہ ہونے کا حکم آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ بلی وغیرہ گھر میں رکھنا بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ عہد نبوی میں اور عہد صحابہ میں بلی کے گھر میں رہنے، آنے جانے اور بلی کے گھر میں رکھنے اور پالنے کی تاریخی روایتیں اور تاریخی واقعات موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو ہریرہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بلیوں سے بے انتہا محبت اور پیار کرتے تھے، بلی کو آستین میں چھپا کر رکھتے تھے اور بلی گھر میں پالتے بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی سے والہانہ محبت کی بنیاد پر انہیں یا ابا ہریرہ کہہ کر پکارا، اور یہ کنیت ان کے نام پر اتنی غالب آ گئی کہ پوری دنیا میں ابو ہریرہ کے نام سے معروف ہو گئے اور نام ان کا چھپ گیا، لاپتہ ہو گیا۔ دوستو، باقاعدہ طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلی پالنے کا ثبوت کسی روایت میں موجود نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسی عبارت نظر سے گزری جس میں یہ کہا جائے کہ بلی پالنا سنت رسول ہے۔ البتہ عہد نبوی میں اور عہد صحابہ میں صحابہ کرام کا بلی گھر میں رکھنا اور بلی کا گھروں میں آنے جانے کا ثبوت ملتا ہے، واقعات اس طرح کے ہیں، روایات اس طرح کی موجود ہے۔ یاد رکھیے، بلی پالنے کا رواج صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن شریعت نے جانوروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بلی کو مارنے اور قتل کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں بخاری اور مسلم میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ ایک عورت صرف اس وجہ سے جہنم میں داخل کر دی گئی کہ اس نے بلی کو سزا دی تھی، بلی کو ستایا تھا۔ چنانچہ اس روایت کے اعتبار سے کہ ایک عورت نے بلی پالا، وہ گھر میں اسے باندھ دیا، نہ تو اسے وہ کھانا دیتی تھی، نہ پانی دیتی تھی، اور نہ اسے وہ چھوڑتی تھی کہ باہر جا کر وہ کیڑے مکوڑے کھا سکے، بلکہ بس وہ گھر میں بھوکی پیاسی رہ کر بلی مر گئی۔ اس وجہ کر اس عورت کو جہنم رسید کر دیا گیا، اور ایک عورت کو اس وجہ سے جنت میں داخل کر دیا گیا کہ جس نے پیاسی بلی کو پانی پلا کر کے اس کی جان بچائی۔ معلوم یہ ہوا شریعت نے جانوروں پر رحم و کرم کرنے کا حکم دیا ہے، ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، بلی نجس نہیں ہے اور بلی کا جھوٹا ناپاک بھی نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں میرے سامنے روایتیں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی کہ ایک خاتون حریصہ لے کر کے آئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت سے اشارہ میں کہا کہ اسے رکھ دو۔
جب وہ عورت ہریسہ حلوہ رکھ کر چلی گئی تو بلی کہیں سے آئی اور اس نے اس میں منہ ڈال دیا اور اس سے کچھ کھا لیا۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی جگہ سے ہریسہ کو کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا انہا لیست بنجست انما ہی من الطوافین علیکم ابی الطوافات، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بلی ناپاک، نجس اور پلید نہیں ہے، یہ تو تمہارے سامنے تمہارے گھروں میں آنے جانے والیوں میں سے ہیں۔ اسی طریقہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ارادہ فرمایا اور پانی لے کے وضو کے لیے بیٹھ گئے اور بلی آئی، اس میں منہ ڈال کر پانی پینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے پانی سے آپ نے وضو فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے ایک روایت ابو داؤد میں اور ترمذی شریف جلد نمبر 127 کے اوپر ایک روایت ہے۔ روایت یہ ہے حضرت ابو کبشہ بنت کعب بن مالک رضی اللہ، یہ کبشہ رضی اللہ تعالی، حضرت کبشہ بنت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میرے گھر میرے سسر یعنی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، ان کے وضو کے لیے میں نے پانی پیش کیا۔ اسی درمیان بلی آئی اور وہ پانی پینا چاہتی تھی۔ حضرت ابو قتادہ نے برتن کو اس کی جانب ٹیڑھا کر دیا، جھکا دیا اور بلی نے اسے پانی پینا شروع کر دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ابو قتادہ نے مجھ کو دیکھا کہ میں ان کو غور سے دیکھ رہی ہوں، تو ابو قتادہ نے کہا کہ اے میری بھتیجی، کیا تجھے میرے اس عمل پہ تعجب ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ سنو، یہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی نجس اور ناپاک جانوروں میں سے نہیں ہے، یہ تمہارے درمیان آنے جانے والیوں میں سے ہے۔ پتہ چلا کہ بلی پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ اگر گھر میں وہ آئے جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں، اور بلی پہ رحم و کرم کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ بلی کا پالنا، گھر میں رکھنا بالکل درست ہے، شرعی اعتبار سے کوئی خبات نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بلی پالنے کا شوقین ہے تو بالکل یہ درست ہے، بلی پال سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلی پالنے کے سلسلے میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے بلی کے پالنے کے سلسلے میں تاریخی روایت موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔